www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. آج ہم 20ویں مجلس پڑھیں گے، جس میں سورۃ العنکبوت کی شروع سے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت 30 تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں، آپ نے ان آیات کریمات کی تلاوت سنی جو کہ سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، السجدہ، الاحزاب کی آیات تھیں، جن میں بہت سے ہمارے لیے سبق اور وعظ و نصیحت اور عبرت کے پہلو تھے. ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اسے عبرت پکڑنے والا، نصیحت پکڑنے والا اور اس کا اہل بنائے. یہ سورت جن باتوں پر مشتمل ہے ان کا ذکر مختصر طور پہ کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ ضرور مومنین کی آزمائش کرتا ہے، یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی آزمائش فرماتا ہے، تاکہ سچا اور جھوٹا ظاہر ہو جائیں، انہیں جان لیا جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والدین کے ساتھ نیک سلوکی اور بھلائی کی وصیت. اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرماتا ہے، کیونکہ ان کے عظیم اور بہت بڑے حق کی وجہ سے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور آپ کی قوم کی ہٹ دھرمی اور عناد، اور یہ کہ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب دعوت دی اور ان پر حجت تمام کی. فرمانے باری تعالیٰ ہے، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. ان تمام چیزوں کے جواب میں قوم کا یہی جواب تھا کہ اسے قتل کر دو یا جلا دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا. اسی طرح سورۃ الروم میں ذکر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں جو انسانوں کے اپنی ذات میں، نفس میں اور آفاق کائنات میں، زمین و آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں پیدا فرمائی اور ان کا ذکر فرمایا. اور انسان کی اولاد اور اس کی زوجات میں، اس کی بیویوں میں، ان کے جوڑوں میں بہت عظیم نشانیاں اور آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس صورت میں بار بار ذکر کیا گیا وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ آخر تک جو صورت ہے. اس کے بعد سورۃ لقمان میں
یہ ذکر فرمایا کہ بلا شبہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر لقمان علیہ السلام کی وصیت بھی ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور اس وصیت کے اندر بہت عظیم باتیں موجود ہیں۔ توحید کی وصیت، شرک سے اجتناب اور اس سے دور رہنے کی وصیت، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا ذکر۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت ذکر فرمائی، اور یہ کہ وہ عرش پہ مستوی اور بلند ہے، اور مر کر جی اٹھنے کا ذکر، اور یہ بھی فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس ایک دن میں کہ جس کی ایک دن کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے بندوں کی منزلت ذکر فرمائی کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ مومنین تو وہی ہیں، ہماری آیتوں پہ تو ایمان لانے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور تسبیح کے ساتھ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، طمع اور امید کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سچے مومنین کا حال ہے۔ ہر اس شخص کا، ہر اس سچے مومن کا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے متاثر ہوتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جزا اور سزا پر اور مر کے جی اٹھنے پر، تو یہ اس کا حال ہوا کرتا ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں، دوستوں، آپ کے اولیاء کا ذکر، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو نبی ہیں وہ تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں تم پر، یعنی آپ اگر کوئی چیز چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چاہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور آپ کے حکم کو ترجیح دیں، اسے مقدم رکھیں، اسے آگے کریں، کیونکہ وہ آپ کی اپنی ذات سے زیادہ آپ پر حق رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں امہات المؤمنین، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی وجہ سے، اس حرمت کی وجہ سے، اور اس قدر و منزلت اور اجلال اور تعظیم کی وجہ سے وہ ہماری مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ان سے نکاح کریں، ان سے شادی کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو مرتبہ ہے اس کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں رضوان اللہ علیہن۔ اور یہ بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اسوہ ہیں، ایک اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ ہر چیز کے بارے میں اور ہمیشہ سے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے
جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان اچھے لوگوں میں سے، اس اچھے قسم کے لوگوں میں سے ہو جائیں جن کا ذکر ہوا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فلاح پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو سنیں، اس عظیم کتاب کو سنیں، تاکہ آپ اس سے سبق لیں اور آپ کے اندر وہ بیداری پیدا ہو اور وعظ و نصیحت اس سے لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے دین کی فقہ سمجھ بوجھ ہمیں عطا کرے، بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔